پاکستانی زائرین کے لیے ایران اور عراق جانے کی سڑک کے راستے پر پابندی کا فیصلہ ایک تہلکہ خیز جھٹکا ہے۔ لاکھوں دلوں کی امیدیں ٹوٹ گئیں اور اربعین کی زیارت سے محرومی کا غم گہرا ہو چکا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اس فیصلے کو قومی سلامتی کے پیش نظر ضروری قرار دیا، مگر سوال یہ ہے کہ کیا یہ فیصلہ مذہبی عقائد کے ساتھ مذاق نہیں؟ زائرین کا غصہ اور مایوسی عروج پر ہے اور پی آئی اے کی $675 کی مہنگی پروازوں کا اعلان ان کی امیدوں کو مزید گہرا دھچکا پہنچا رہا ہے۔ حکومت کی جانب سے سیکیورٹی فراہم نہ کرنے اور سفر بند کرنے کے فیصلے نے صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے، جس سے زائرین کی تقدیر پر سوال اٹھنے لگے ہیں کہ کیا واقعی ان کی روحانی امنگوں کو یوں نظر انداز کرنا ضروری تھا؟ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں خبریں ڈیجیٹل رپورٹر کارنر اور میں ہوں شعیب خاتون۔ بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے پیش نظر حکومت پاکستان نے عراق اور ایران جانے والے سڑک کے راستے جانے والے جو پاکستانی زائرین ہیں ان پہ سفری پابندی کا عندیہ دے دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایئر کے تھرو ہوائی رستے کے لیے ہوائی رستہ انہوں نے بناتے ہوئے $650 پر ہیڈ جو ہے انہوں نے اس کا اعلان کیا ہے کہ جو زائرین ہیں جو چیلم پہ امام حسین کے چیلم پہ جو عراق ایران زائرین اربعین کے لیے جایا کرتے تھے، سڑک کے راستے جاتے تھے، اپنی گاڑیوں میں جاتے تھے، اب وہ بائی ایئر جایا کریں گے۔ سڑک کے راستے سفری پابندی عائد کر دی کہ حکومت نے $650 ایک قیمت جو ہے تعین کی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں $650 $675 کیا یہ ایک ہینڈسم اماؤنٹ نہیں ہے کہ ایک عام بندے کے اوپر جس کا خرچہ 30 سے 80 ہزار روپے ہوتا تھا سفری، اب وہ 2-2.5 لاکھ میں چلا جائے گا سفری؟ اور کیا یہ مذہبی عقائد جو ہیں ان کے ساتھ بھی یہ مذاق نہیں ہے یا یہ کوئی اسٹریٹجی گورنمنٹ نے اپنائی ہے اس کے لیے؟ بٹ صاحب ویری سینسٹیو ٹاپک یو ہیو ریزڈ۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ لوگ جو سفر کر رہے ہیں اب انہیں ہوائی ٹکٹ لینا پڑے گا۔ میں آپ کو آئین کے جو بنیادی آرٹیکل ہے ان کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ پاکستان ہے، آزاد ملک میں رہتے ہیں۔ آئین کے آرٹیکل 15 سے 16 17 18 19 20 کی آپ پڑھیں تو اس میں کچھ ہمیں آزادیاں دی گئی ہیں۔ کیا کہ ہمیں بولنے کی آزادی ہے، ہمیں چلنے پھرنے کی آزادی ہے، یعنی پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم اس کے مالک ہیں، ہماری مرضی ہے جس شہر میں جائیں نہ جائیں، کہیں چلیں، یہ ہماری آزادی ہے۔ لیکن یہ بنیادی طور پر پاکستان کی آزادی سلب کر لی گئی ہے کہ آپ بلوچستان میں سفر نہیں کر سکتے، یہ روزانہ وہاں کرفیو ہیں، مین شاہراہیں بند ہیں، اور یہ وہ ٹاپک ہے جو بیان کرتے ہوئے مجھے تو کم از کم شرم آ رہی ہے کہ یہ پاکستان اس نہج پر بھی پہنچنا تھا کہ آج پاکستان کے شہری اپنی سڑکوں پر سفر نہیں کر سکتے، اس قدر غیر محفوظ ہو گئے۔ ہم بڑے دعوے کر رہے ہیں، ہم نے جناب ترقی کر لی، ملک کو مستحکم کر لیا، معیشت ہماری بہتر ہو گئی، ہم نے مہنگائی پر قابو پا لیا، تک قابو نہیں ہوا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ آپ اپنی سڑکوں پر چل نہیں سکتے۔ بڑے دشمنوں کو ہم ٹکر دے رہے ہیں، ہم اسرائیل کو ٹکر دینے کے چکر میں، ہم بھارت کو ٹکر دینے کے چکر میں، ہم خوارج جو ہیں ہمارے ملک میں جو ہیں ہم ان کو نہیں کنٹرول کر پا رہے۔ ہم نے دہشت گردوں کو کنٹرول نہیں کرنا، ہم نے اپنے شہریوں پر اپنے جو شہری ہیں ان پہ زبردست آپ نے بات کی ہے کہ ہم نے وہ جو دشمن ہیں ان کو نہیں روک سکتے، ہم اپنے شہریوں کو روک رہے ہیں، یہ انتہائی ظلم ہے۔ اور دوسرا پہلو میں آپ کو کسی نے ملکہ برطانیہ سے پوچھا نا کہ بھوک لگتی ہے روٹی نہیں ہے تو انہوں نے کہا کیک کھاؤ۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، صورتحال یہ ہے کہ ہر شخص کو جو بنیادی آرٹیکلز ہیں آئین کے جو آزادی ہے ان میں ایک عبادت کی بھی مذہبی آزادی بھی ہے۔ ہمارے قائد اعظم نے پاکستان بننے کے فوراً بعد کہا تھا کہ پاکستان کے تمام شہری آزاد ہیں اور وہ اپنی مذہبی کے مطابق اپنی پریکٹسز پرفارم کر سکتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں ایک بڑا طبقہ ہے جو اس اربعین میں، یعنی امام حسین کا جو چہلم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس پہ وہ ایران عراق زیارات کے لیے آتے ہیں۔ آپ حیران رہیں گے ایسے بھی ہمارے لوگ ہیں جو پیدل جاتے ہیں، بھائی ان کے ایمان کا تقاضا ہے۔ اب پیدل کیا ہے، زمین پر تو آپ کو پاؤں رکھنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کیا کریں گے؟ اور دوسرا کتنے جو ہیں زائرین متاثر ہو رہے ہیں اور آخر میں یہ لاکھوں کی تعداد میں جاتے ہیں سر۔ اربعین کا جو وہاں کا جو سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے وہ کعبۃ اللہ میں حج کے بعد سب سے بڑا اجتماع ہے، آپ اس سے اندازہ کریں۔ بلکہ کچھ دعوے کیے گئے تھے کہ پچھلے دنوں جب کرونا آیا تھا تو وہ جو حج کی تعداد تھی وہ کم ہو گئی تھی،
40 کی تعداد جو ہے. یہ محسن نقوی صاحب کی طرف سے ایک انیشیٹو ہے, داخلہ کی طرف سے وزیر اعظم کو. سر یہ ناکام ہو گئے. اچھا میری سخت باتیں سنیں, یہ حکومت ناکام ہو گئی ہے. یہ نہ روٹی کپڑا مکان دینے میں, نہ مہنگائی کنٹرول کرنے میں, نہ امن و امان کنٹرول کرنے میں, نہ جناب یہ پاکستانیوں کو تحفظ دینے میں. ہر طریقے سے ہم نے چڑھانا ہے, پروگرام چڑھانا ہے. اب یہ دیکھ لیں کہ آپ اس کو چلا سکتے ہیں نہیں چلا سکتے, لیکن سچ یہی ہے. دیکھیں میں آپ سے بات کروں, میرا چہرہ اگر گندا ہے اور میں آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں, میں کہتا ہوں یہ آئینہ ٹھیک نہیں ہے. نہیں بھائی, آئینہ تو وہی دکھا رہا ہے جو سچ ہے, ہم وہی دکھا رہے ہیں جو سچ ہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ کا چہرہ ٹھیک نہیں ہے, آپ نے پاکستان کا چہرہ مسخ کر دیا ہے اور مزید متاثر ہو رہے ہیں. آخری اس سوال سے کرنا چاہوں گا کہ مذہبی عقائد تو متاثر ہو رہے ہیں, حکومتی حکمت عملی میں مجھے کوئی نرم گوشہ نظر نہیں آ رہا فی الحال جس طرح انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے. تو آپ اس کو کیا دیکھتے ہیں, آخر میں یہ بتائیں کہ اس سے کیا چیز متاثر ہو رہی ہے اور کیا چیز جو ہے جس کو ہم ایسا انیشیٹو لے, گورنمنٹ ایسا انیشیٹو لے کہ دونوں معاملے ہی جو ہے وہ. بات یہ ہے کہ جب آپ کے نمائندے وہ حقیقی نمائندے نہیں ہوں گے. اب خیبر پختونخوا میں جناب ایک نیا لچ تلا جا رہا ہے, وہ کیا ہے, وہ یہ ہے جناب کہ حکومت تبدیل کی جائے. کیا کہ وہاں 95% ووٹ پی ٹی آئی کے ہیں, اب وہاں جو 5% تھے اس کو 45% تک لا دیا. کیا ان کی جو ساری مخصوص نشستیں تھیں اب ان 5% والوں کو دے کے 45% کر دیا. اب وہ کہتے ہیں 30 بندے اور ہم توڑیں گے اور حکومت ہی تبدیل ہو جائے گی. بات یہ ہے کہ جب آپ کے نمائندے حقیقی نمائندے نہیں ہوں گے, یا تو بلوچستان میں الزامات ہیں کہ وہاں لوگ پیسے دے کر ایم پی ایم این اے بنے ہوئے تھے, ایم این اے سینیٹر بنے, پیسے کروڑوں روپے اربوں روپے دے کر بنے بیٹھے ہیں. تو جب ایم این اے ایم پی ایز بلوچستان میں اپنے گھر کے باہر کھڑے نہیں ہو سکتے تو وہ باقیوں کو کیا کریں گے. اس کے لیے ضروری ہے جو یہاں جس کا مینڈیٹ ہے عوام کا, اس کا احترام کیا جائے, عوام کے حقیقی نمائندے ہوں, وہ مل کر بیٹھیں, اس مسئلے کا حل نکالیں, دہشت گردوں کا سر کچلیں, پاکستان کو محفوظ. دہشت گردوں کا سر کچلیں اور تبھی پاکستان محفوظ ہوگا. دہشت گردی کی آپ بات کر رہے ہیں, وادی درا میں آج آپ نے لیڈ سپر, اب ہم نے لیڈ ڈسکس کی ہے, سپر لیڈ بھی ہمارے اخبار میں آج اسی دونوں ٹاپکس پہ لگی ہوئی ہے کہ آپ یہ دہشت گردی کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وادی درا میں یہ جو مظاہرین پہ بچی کو جو شہید ہوئی تھی اس کے نتیجے مظاہرین جو احتجاج کر رہے تھے ان کو منتشر کرنے کے لیے یا ان پہ اٹیک کیا گیا, یہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے, یہ بھی کولیپس آپ کدھر دیکھ رہے ہیں, کدھر سیکورٹی بٹ صاحب یہ اس سے بھی زیادہ سینسیٹیو موضوع ہے. اور اب ذرا ہم رک کر ٹھہر کر سوچ کر بات کرتے ہیں. ہوا کہ یہ رات گئے خبریں تھوڑی سی آنا سوشل میڈیا سے آنا شروع ہو گئیں کہ ایک جگہ احتجاج ہو رہا تھا, وہاں پر فائرنگ ہوئی ہے, 3 بندے مر گئے. اچھا, اب صحافی جو ہے وہ خبر کے پیچھے ہوتا ہے, اس کو ہم نے ٹونا شروع کیا, اس کو جناب ڈھونڈنا شروع کیا. مین سٹریم میڈیا پر کچھ نہیں ہے, ایجنسیوں میں کچھ نہیں ہے, سوشل میڈیا والے بتا رہے ہیں, وہاں کے قبائلی لوگ بتا رہے ہیں. پھر پتا چلا نہیں, فائرنگ سے 5 بندے مرے. بھائی کس نے فائرنگ کی, پتا چلے نا, چیزیں سامنے آئیں. پھر پتا چلا 7 بندے مر گئے, پھر 15 زخمی ہیں, 20 زخمی ہیں. پھر وزیر اعظم صاحب کا بیان آیا جناب. وزیر اعظم صاحب کا بیان یہ تھا کہ وہاں احتجاج پر فتنۃ الخوارج نے حملہ کیا ہے, فائرنگ کی ہے. یہاں میں تھوڑا سا اور ٹھہر کر آپ کو بتاتا ہوں, 2-3 پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ وہ جو احتجاج ہو رہا تھا, کیوں ہو رہا تھا, ایک بچے پر مارٹر گولا لگا اور وہ شہید ہو گئی, وہ فوت ہو گئی. اس پر لوگ احتجاج کر رہے تھے کہ کیوں. اب اس احتجاج کو روکنے کے لیے حکمت عملی ہوتی ہے, وہ پاکستان کے اپنی شہری ہیں, انڈیا کے لوگ نہیں آئے ہوئے, افغانستان کے لوگ نہیں ہیں, کسی اور امریکی بھی اور نہیں ہے. تو بھائی آپ کے اپنے شہری ہیں, ان کی ایک بچی شہید ہو گئی ہے, وہ احتجاج کر رہے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھتے آپ بات کرتے. آپ نے جناب اب 2-3 ہیں, حکومت کہتی ہے کہ فتنۃ الخوارج نے آ کر حملہ کیا ہے, جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں نہیں کچھ شر پسندوں نے کیا ہے, اور جو پی ٹی آئی اور وہاں کے مقامی قبائل ہیں وہ کہتے ہیں ہماری سیکورٹی فورسز کے ہوئے. 3 یہ مختلف ہیں. اچھا, اب اس کو پروب ہونا چاہیے تھا. اب اس کو کیا کیا, پہلے خبر روک دو, سامنے نہ آئے. بھلا آپ کہیں گند ہو, اس کو چھپانے سے وہ گند ختم تو نہیں ہو جاتا, اس کو صاف کرنا پڑتا ہے. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ بیٹھتے, پہلے چھپانے کی کوشش کی, پھر انہوں نے کہا جی 2-2 لاکھ روپے کے دے کے جان چھڑاؤ. اب مطلب انسانی زندگی 25 لاکھ انسانی سنیں نا, انسانی زندگی ہے نا, زخمیوں کو 2 لاکھ, جو مر گئے 25 لاکھ. پھر 1 گھنٹے بعد پھر فیصلہ تبدیل کیا, جو مرنے والے ہیں ان کو 1 کروڑ روپے اور جو زخمی ہیں ان کو 25 لاکھ روپے دو. لیکن آپ پیسے دے کر لوگوں کو خاموش نہیں کروا سکتے. آپ کو جو مسئلے کا بنیادی حل ہے اس کو ڈھونڈنا پڑے گا, تبھی معاملات بہتر ہو سکتے ہیں, ورنہ نہیں ہو سکتے. شکریہ. پاکستان میں جو مسائل ہیں ان کے جو بنیادی حل جو ہمیں چاہیے
گورنمنٹ کو انیشیٹو لیتے ہوئے وہ بنیادی مسئلوں کے حل تلاش کرنے چاہیے. رشوت دے کے یا دھوس کے ساتھ جو عوام کا منہ بند نہیں کیا جا سکتا. مزید انفارمیشن کے لیے دیکھتے رہیے خبریں ٹی وی.